नाज़रीन, चीन और अमेरिका के दरमियान एक नई जंग शुरू हुई है और वो जंग है एक दूसरे के दिमागों को पकड़ना, उनको रोकना, उनको चुराना, उनको यरगमाल बनाना और फिर उसकी अपने अपने तरफ उसकी हिफाजत करना। ये क्या जंग है? ये कौन से ऐसे दिमाग हैं जिनकी हिफाजत जो है वो दोनों मुल्क जो कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे चीन, इसने क्या फ़ैसला किया है? और ये जो दिमागों को रोकना और उनको कहीं और ना जाने देना है, ये ऐसा क्यों ज़रूरी हुआ है? क्या चीन खौफज़दा है? और चीन भी क्या आज से सदियों पुराने हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, या ये वाकई वक्त की ज़रूरत है? कि ऐसा कौन सा वाक़या हुआ था जिसके बाद ये चीन ने ख़ास तौर पर यह फ़ैसला लिया? तो इन तफसीलात के साथ मियां ताहिर। देखें, वो पुराने वक्तों में बादशाह जब कोई बहुत बड़ा शाहकार कोई बंदा बना के दे देता था, कोई कारीगर, कोई माहिर, तो बादशाह जो होते थे बादशाह होते थे, उनका हुक्म चलता था। उनकी मुंह से निकली हुई एक बात जो है वो उसको आखिर फेनल्टी हासिल थी, यानी कि वो उसके बाद कोई और कोई चीज़ है ही नहीं, कह दिया तो कह दिया। तो वो ये करते थे कि वो उन कारीगरों के हाथ कटवा देते थे या उनको मरवा देते थे। मकसद क्या होता था कि जो चीज़ मैंने बनवा ली है, इसने जो शाहकार मुझे बना के दिया है, फिर ये किसी और के पास नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी ही जंग जो है वो इस वक्त चीन और अमेरिका के दरमियान जो है वो ज़ोरों पे है। ये नहीं है कि अभी शुरू हुई है, ज़ोरों पे है। ये जंग बहुत पहले से जारी है। अब ये जंग का आगाज़ करने वाला अमेरिका है। अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका ने सबसे पहले तो उसने चीन के हवाले से 2018 में असल में इसने ये काम शुरू किया था कि उसने चीनी मसनूआत पर टैरिफ बढ़ा दिया था बहुत ज़्यादा। ये उस वक्त भी ट्रंप था, आपको याद होगा। तो ट्रंप ऐसे काम करता है। तो इसका मकसद ये था असल में कि चीन की जो उस पर टैरिफ बढ़ाया जाए उसकी चीज़ों पे, और चीन को मुआशी तौर पे नुकसान पहुंचाया जाए, जिससे ये होगा कि वो टेक्नोलॉजी में जो तरक्की कर रहा है, और वो नज़र आ रहा था उनको कि टेक्नोलॉजी में वो बड़ी तेज़ी से आगे तरक्की कर रहा है, तो वो रुक जाएगी। लेकिन चाइना इस टैरिफ की जो एक सख्ती थी, ज़ाहिर है। अब मैं आपको बहुत पहले बहुत दफ़ा ये बता चुका हूँ कि अमेरिका एक बहुत बड़ी मंडी है पूरी दुनिया के लिए, और चीन के लिए तो वाकई बहुत बड़ी मंडी है। तो वजह से है, मैं मुख्तसरन आपको बता के आगे बढ़ता हूँ कि पहली बात तो ये है कि अमेरिका एक प्रोडक्टिव सोसाइटी नहीं है, यानी कि वो चीज़ें नहीं बनाते, वो मसनूआत नहीं बनाते, वो बहुत कम मसनूआत बनाते हैं। वो बनाने वाली सोसाइटी है, वो कंज्यूमर सोसाइटी बड़ी है, और उसका जो कंज्यूमर है वो पूरी दुनिया से बड़ा है। क्यों बड़ा है? तादाद में नहीं, बल्कि वो खर्च करने में वो शाह खर्च ज़्यादा है, उनके पास पैसा ज़्यादा है, उनके पास पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। और फिर ये कि उस सोसाइटी में जिस तरीके की दौड़ है इस कैपिटलिज़म के तहत, उसमें ख़र्च करने की आदत बहुत ज़्यादा है, तो लोग खर्च करते हैं। तो इस तरीके से जो चीन की मसनूआत हैं उनके लिए वो बहुत अट्रैक्टिव, बड़ी पुरकशिश मार्केट है। तो इसलिए चीन उस मार्केट को लूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन उस पर जब आप टैरिफ लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि उसकी चीज़ें महंगी हो जाएंगी और उसकी चीज़ें बिकना कम हो जाएंगी। तो ये काम किया गया, और इसका मकसद ये था कि चीन पर दबाव बढ़ाया जाए। दूसरा ये किया गया कि चीन की जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनी हवावे थी, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, और अमेरिकी सॉफ्टवेयर और चिप्स चीन तक बैन कर दिए गए कि अमेरिकी जो टेक्नोलॉजी है सॉफ्टवेयर की और जो चिप्स हैं, ख़ास तौर पे जो कंप्यूटर्स में और सारे इस सिस्टम में जो जितने एआई से मुतल्लिक हैं या जितना भी आपका टेक्नोलॉजी है, उसमें जो चिप्स इस्तेमाल होती हैं उसकी रसाई रोक दी जाए। आपको पता है कि चिप्स बनाने वाली जो सबसे बड़ी कंपनी है वो ताइवान की एनवीडा। ताइवान की तो ऐसा वो इस तरह से है कि वो ताइवान से वो बंदा उठा हुआ है, अमेरिका में रहता है, वो ताइवान ओरिजिन का एनवीडा कंपनी है, और वो ज़ाहिर है कि अमेरिकी है इस वक्त। तो वो सबसे बड़ी कंपनी वही है। मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था कि उसका बजट जो है वो बहुत से मुल्कों से बड़ा बजट है, यानी कि उसकी जो जीडीपी है वो बहुत से मुल्कों से बड़ी जीडीपी है, बल्कि 2-3 मुल्क भी उसमें बड़े मुल्क भी मिल जाएं तो उससे भी बड़ी है, उसमें इंडिया भी शामिल है। तो इतनी बड़ी, इतना बड़ा सरमाया वाली वो कंपनी है, उसकी जो चिप्स हैं वो उस पर पाबंदी लगा दी गई कि वो चाइना नहीं जाएगी। और दूसरा मैंने आपको बताया कि हवावे की जो हवावे पर पाबंदी लगा दी। अब यही नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये किया कि हवावे की जो चीफ एग्जेक्टिव थी
اس کی بیٹی کو کینیڈا میں گرفتار کر لیا کسی ایسے الزام میں، اور پھر اس کو ایسا وہاں پہ رکھا کہ وہ بڑی دیر تک، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کو بلیک میل کیا جائے۔ اور اس کا بھی کیا اصل میں وجہ کیا تھی کہ جو ان کے پاس ہنر ہے، جو علم ہے، جس کی وجہ سے وہ اتنی ترقی کر گئی ہے کمپنی، ان کے ہواوے کی اگر آپ پروڈکٹس کو دیکھیں نا، کہیں آپ نیٹ پہ جائیں اور ہواوے کی پروڈکٹس دیکھیں، تو امریکہ اور یہ جو ایپل اور ان کے جو لیپ ٹاپس اور کچھ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب ایک عجیب دنیا ہے انہوں نے بنائی ہوئی ہے ہواوے نے۔ صرف مسئلہ کیا کیا انہوں نے کیا کیا کہ اس پہ پابندی لگا دی، اس کی مصنوعات چین کے علاوہ یا ایک دو اور ہانگ کانگ اور اس کے علاوہ وہ کہیں اور جو ہے نا وہ نہیں جا سکیں۔ اور پھر یہ کہ اتنی سخت پابندیاں تھیں کہ کوئی اور اس کو خرید کے بھی نہیں لا سکتا وہاں سے ایئرپورٹس پہ، اور یہ اور وہ جو امریکہ کا جو طریقہ کار ہے، جس طریقے سے وہ دھوس دھاندلی کے ساتھ کام کرتا ہے، تو یہ ہوا ہے صاحب۔ لیکن اس کے باوجود ہواوے کمپنی جو ہے اس نے ترقی کی ہے، وہ پیچھے نہیں رہی ہے، اور اس وقت جو اس کی صورتحال ہے اس پہ میں آپ کو پھر کبھی کسی دن بتاؤں گا۔ تو چین نے اب اس کا ظاہر ہے، چین جو ہے نا وہ چینی کچھ ایسی قوم ہے کہ وہ جت جاتی ہے، وہ خاص طور پہ چیلنج کو تو پتہ نہیں وہ کس طریقے سے لیتے ہیں یہ لوگ، پتہ نہیں کیا لوگ ہیں کہ یہ چیلنج ان کو مل جائے تو پھر اس پہ تو یہ مطلب ان پہ کوئی چیز سوار ہو جاتی ہے، دھن سوار ہو جاتی ہے، وہ اسے پاگل پن بھی نہیں کہیں گے، پاگل پن میں تو بندہ حواس کھو دیتا ہے نا، تو وہ اور تیز ہو جاتے ہیں اور وہ اس پہ جت گئے۔ اب وہ چونکہ چپس کا معاملہ تھا، چپس پہ پابندی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا اب چپس بنے گی۔ اب ان کی کمپنیاں جو ہیں، اور خاص طور پہ ان کی دو کمپنیاں جو علی بابا اور ڈیپ سیک ہے، انہوں نے تو اب کمال کر رہی ہے۔ ڈیپ سیک جب آئی تھی، آپ کو یاد ہونا چاہیے، جب ڈیپ سیک آئی ہے اے آئی کمپنی چین کی، تو اس نے اتنا بڑا ڈنٹ ڈالا تھا کہ چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ بیٹھ گئی، اس کے جو شیئرز ہیں وہ بیٹھ گئے، اور ایون جو انویڈا ہے اس کا جب یہ آئی ہے تو 600 ارب اس کی ویلیو جو ہے وہ مارکیٹ ایسے گری تھی انویڈا کی۔ انویڈا جو میں نے آپ کو بتایا کہ پوری دنیا کی کتنی بڑی وہ بجٹ رکھتی ہے، وہ ملکوں کے سے بھی زیادہ، تو 600 ارب ڈالر جو ہے اس کا ایسے کر کے گرا تھا۔ تو یہ ڈیپ سیک جو ہے یہ اتنا کمال اس وقت کر رہی ہے چائنا کے اندر کہ چائنا میں سارے کا سارا جو گورنمنٹ کا نظام ہے وہ اے آئی پہ چلا گیا، اور وہ ڈیپ سیک کر رہی ہے وہ، یعنی کہ انہوں نے اے آئی کو سے خوف زدہ نہیں ہو رہے، پوری دنیا اے آئی سے خوف زدہ ہو رہی ہے، اور چائنا جو ہے وہ اے آئی کو ساتھ لے کے چل رہا ہے۔ بھئی ان کے پاس کوئی تو پلاننگ ہوگی، ویسے تو ساری دنیا میرے سمیت اے آئی سے سب لوگ ہم ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا کر جائے گی بھئی، کہ کیا کر رہی ہے اور کیا سے کیا ہو جائے گا، لیکن چائنیز ہیں کہ وہ خوفزدہ نہیں ہیں، اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، انہوں نے اپنے سسٹم کا حصہ بنا لیا ہے، اور چپس میں وہ اتنے آگے چلے گئے ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ جو جنگ ہے وہ اس حد تک چلی گئی ہے کہ اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ علی بابا اور ڈیپ سیک کے جو انجینئرز ہیں اور جو ماہرین ہیں وہ چائنا چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے۔ ان کے پاسپورٹس جو ہیں وہ کمپنیوں نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے، اور چینی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سائنسدان جو ہے اس کی قیمت، ایک انجینئر کی جو قیمت ہے وہ کسی بھی بڑے سودے سے یعنی کہ پیسوں سے زیادہ ہے، اور کسی بھی بڑی فوج سے زیادہ ہے۔ تو وہ اپنے دماغوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اور ایک برسوں کا جمع شدہ جو طریقہ کار اور ڈیٹا اور تجربہ کسی ایک ذہن میں ہوتا ہے، اور وہ انجینئر کسی دوسرے ملک میں چلا جائے تو سارا علم اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ یرغمال بننے کا خطرہ موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک تو چلا گیا اور اگر وہ وہاں رہے گا تو وہ اپنا تجربہ، اپنا برسوں کا وہ سارا علم وہ وہاں لے کے چلا جائے گا، اور پھر یہ کہ اگر وہ نہیں وہاں رہنا چاہتا تو یہ جو یورپی اور امریکی ہیں یہ بڑے بدماش ہیں، یہ یرغمال بنا لیتے ہیں، یہ کسی نہ کسی طریقے سے انہیں روک لیتے ہیں۔ اور جس طرح میں نے آپ کو ہواوے کے چیف ایگزیکٹو کی وہ جو بیٹی تھی اس کا حوالہ دیا ہے، تو چین اب قیمتی لوگوں کو دوبارہ یرغمال نہیں بننے دینا چاہتا، یعنی چین ان لوگوں کو عام ملازم کے طور کی بجائے قومی اثاثہ قرار دے دیا ہے اس نے، سونے تیل کی طرح ایک ایسا وسائل، ایک ایسا ریسورس قرار دیا ہے جو ملک سے باہر نہ نکلے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ بھی وہی کھیل کھیل رہا ہے، البتہ وہ چیزوں پہ پابندی لگا رہا ہے، یعنی کہ وہ چپس پہ
اور اے آئی پہ پابندی لگا رہا ہے اور سافٹ ویئر پہ پابندی لگا رہا ہے اور اس ہارڈ ویئر پہ پابندی لگا رہا ہے، اس کے مقابلے میں چین اپنے انسانی دماغوں کو بچا رہا ہے، اپنے برینز کی حفاظت کر رہا ہے، اور دونوں اے آئی کو عام ٹیکنالوجی کے بجائے ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس وقت جنگ جو ہے وہ فوجوں کی اور مصنوعات سے آگے بڑھ گئی ہے، اور وہ اے آئی کی جنگ بن گئی ہے۔ دونوں ملک جو ہیں وہ اس وقت اے آئی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی، اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، سرد جنگ جو تھی اس میں بھی ان دونوں ملکوں کے درمیان نیوکلیر راز اور یورینیم کے حوالے سے بہت مقابلہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کا کوئی چھین نہ لے، اس وقت بھی اسی طرح کے انتظامات تھے۔ اب اس سے بڑھ کے ہیں، یعنی کہ یہ اے آئی کی جنگ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ اب نیوکلیئرز، کاروں، بزنس اور فوجی، ان سب سے آگے نکل گئی ہے۔ اب جو جنگ ہے وہ اے آئی کی ہے کہ اے آئی میں کون آگے جائے گا اور کون آگے ترقی کرے گا اور کون جو ہے وہ اے آئی کا میدان مارے گا۔ تو اس پہ چین جو ہے وہ اپنے فل فلیج اپنے محاذ پہ جنگ لڑ رہا ہے۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، اجازت دیجیے۔